گل باویری سالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے عید الفطر کی نماز کے تعلق سے بہت دن سے سوالات کر رہے تھے، اور میں لائیو سیشن میں لائیو سوال جواب میں بھی اس کا کئی مرتبہ جواب دیا، کمنٹس میں بھی جواب دیا، مگر ویڈیو جو ہے نا اس کی نہیں بن پائی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا سوالات ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو سوال واضح ہے آپ کے سامنے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید الفطر کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ کیا گھروں میں نماز عید الفطر کا اہتمام کر سکتے ہیں یا پھر عیدگاہ یا مسجد ہی میں نماز عید الفطر ادا کی جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر جو ہے وہ واجب ہے اور اس کی جماعت بھی واجب ہے۔ اس کے جو شرائط ہیں نماز عید الفطر کے، جو شرائط نماز جمعہ کے ہیں وہی شرائط نماز عید الفطر کے بھی ہیں، مگر نماز جمعہ میں خطبے کا ہونا شرط ہے اور نماز عید الفطر میں عیدین کی نماز میں خطبے کا ہونا یہ سنت ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اب بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں، خطبہ وغیرہ دینے لگا کر کسی امام صاحب کو جو ہے نا وہاں پر لا کے، یا کسی عالم دین کو لا کر، یا کسی حافظ صاحب کو لا کر کیا ہم عید الفطر کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے نماز جمعہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ گھر پر جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں بھی جو ہے نا میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ عید الفطر کے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے، یعنی بادشاہ اسلام کا حکم ہونا ضروری ہے۔ اگر بادشاہ اسلام نہ ہو تو پھر اس کے نائب کا حکم ہونا ضروری ہے۔ اگر بادشاہ اسلام اور نائب یہ دونوں بھی نہ ہو تو پھر قاضی شہر کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اب اگر قاضی شہر کی اجازت یا شہر کے کسی بڑے مفتی کی اجازت، جو کہ کسی اس کا مقام اور مرتبہ شہر میں سب سے بلند و بالا ہو، ایسے بڑے مفتی کی اجازت سے بھی جو ہے گھر میں یا کسی میدان میں نماز عید الفطر جو ہے قائم کی جا سکتی ہے، مگر چونکہ جیسے کہ نماز جمعہ کے لیے کسی بھی ہندوستان کے قاضی شہر نے اجازت نہیں دی تھی گھر میں ادا کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نماز عید الفطر واجب ہے، تو جب فرض کے لیے اجازت نہیں ملی تھی تو جہاں تک ممکن ہے کہ واجب کے لیے بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر بالاتفاق بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ لیں تو دیکھیں، اگر کسی شہر کے قاضی اگر اجازت دیتے ہیں، جیسے ممبئی ہو، حیدرآباد ہو، یا جو بھی علاقہ ہے آپ کے، جس علاقے کے اگر جو قاضی شہر ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ بخوشی جو ہے نماز عید الفطر کو قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی کے ساتھ جو ہے آپ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شہر کا قاضی جو ہے اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر آپ عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں یا کسی اور جگہ پر جو ہے نا قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی عقل اور اپنی سمجھ دوڑانے سے بہتر ہے کہ ہم علماء اکرام کے فیصلے کا اہتمام کریں، ان کا احترام کریں، ان کے فیصلے کا، اور ان کے فیصلے پر جو ہے نا لبیک۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ہم عید الفطر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے نا؟ تو دیکھیں، مجبوری اور بے بسی کے تحت شریعت میں جو ہے نا اس کی گنجائش ہے، شریعت میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر مجبوری اور بے بسی کے تحت اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ نماز کو چھوڑنے کا گناہ جو ہے نا آپ کے اوپر عائد نہیں ہوگا۔ تو چونکہ آج لاک ڈاؤن ایک ایسی ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے تو ہم پر جو ہے نا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اجتماع اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے خواہ مخواہ مسلمانوں کو جو ہے نا ایک ذلیل کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو ہے سازشیں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام اور مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ چند لوگ مل کر جو ہے نا مسجد میں نماز عید الفطر ادا کریں گے، بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، عید الفطر کی نماز جو ہے نا چھوڑنے کا گناہ ان کے اوپر عائد نہیں ہوگا۔ اب اور ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عید الفطر کی نماز نہیں پڑھے تو پھر اب ہم گھر پہ کیا کریں؟ تو آپ گھر پہ فجر ہی کی نماز پڑھ لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے لیے۔ فجر کی نماز کا جو ہے نا آپ اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر ہو سکے
تو جب نماز عید الفطر کا وقت آ جائے تو اپنے گھر میں جو ہے نا آپ 2 رکعت نفل نماز شکرانہ جو ہے آپ ادا کریں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ نفل نماز جو شکرانہ ہے یہ بھی آپ کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہے. بہت سارے حضرات جو ہے نا اس کو بھی لازم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا ہمیں کسی طریقے سے بھی ادا کرنا ہے. یاد رکھیں جمعہ کا بدل جو ہے وہ ظہر ہے اور عیدین کا کوئی بدل نہیں ہوتا. یعنی جمعہ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ظہر پڑھنا ہے، عید اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو شکرانہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ اگر عید نہیں پڑھیں گے تو کوئی نماز پھر آپ کو اس کے بدل پر جو ہے نا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں آپ نماز نفل جو ہے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ آپ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اب پھر آخری سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس شکرانے کی نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں؟ تو بالکل جماعت کے ساتھ آپ قائم نہیں کر سکتے. نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی. نفل نماز کی جماعت کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے. آپ کو تنہا 2 رکعت نفل نماز شکرانہ جو ہے آپ کو گھر پہ ادا کرنا ہے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو کوئی اس کے اوپر گرفت بھی آپ کی نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. 144 کا عذر ہے، کورونا وائرس کا عذر ہے، اس وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے. تو اگر صرف نہ جا کر صرف گھر میں ہی رہے اور حسرت کرے تو اس کو نماز عید کی جماعت کا پورا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے ملے گا. جی اور اگر اس کے ساتھ 4 رکعت اور پڑھ لے یا 2 رکعت اور پڑھ لے اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے تو سبحان اللہ، یہ تو اجر بالائے اجر اس کو مل جائے گا، ثواب بالائے ثواب اس کو مل جائے گا. 34 مرتبہ. ہاں 34 مرتبہ. جی ہاں 34 مرتبہ. اچھا، تو حضرت یہ بہت دل تڑپ رہا ہے لوگوں کا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نماز جو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت فرما رہے ہیں اس کی ہم جماعت کر لیں گھر میں؟ ہاں اگر جماعت اہل خانہ میں کوئی امامت کے لائق ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر بھیڑ نہ لگائیں، زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں. اور اللہ کو یہ نماز تنہا محبوب ہے. اچھا تو تنہا پڑھیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے. اچھا، اس میں چاشت کی نیت کر لیں اگر چاشت کا وقت ہوگا؟ چاشت کی نیت کر سکتے ہیں، چاشت کا وقت ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سعد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے کہ 4 رکعت مستحب ہے، تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی کہ یہ چاشت کا وقت ہے اور چاشت کے وقت میں پڑھیں گے تو 4 رکعت نماز چاشت کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. لہٰذا 4 رکعت مندوب ہوگی، مستحب ہوگی. اچھا. تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بالکل مسجد سے متصل ہے، لگا ہوا ہے، اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تکبیر کی آواز آتی ہے، تو کیا اس میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں، گھر میں رہ کر کے مسجد جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نکالا ہے، اس نے یہ گمراہی کی بات نکالی ہے. مسلمان اس کو محفوظ رہیں اور ہم